نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں جو گزشتہ ہمارا لیکچر ہوا تھا وہ سورۃ الغاشیہ کے پارٹ 1 کی تفسیر ہوئی تھی، تو آج ہم سورۃ الغاشیہ کی پارٹ 2 کی تفسیر کریں گے۔ ترجمہ جو ہم نے کمپلیٹ ایک ویڈیو میں کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا بھی جو دوسرا پارٹ ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت سے ہے، اس کی آج ہم تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت۔ گزشتہ آیات جو آپ نے ابھی پچھلی ویڈیو میں سنی ہوں گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال، مومنین کی جزا اور کفار کے سزا وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ چونکہ کفار قیامت کا انکار کرتے تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے، اور تو ان ابھی جو آیات آ رہی ہیں فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی 4 نشانیاں بیان کر کے کفار کو ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان میں اگر تم غور و فکر کرو تو قدرت کاملہ کا تم مشاہدہ کرو گے۔ اور وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ الابل، اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین، یہ 4 نشانیاں ہیں جن کو اللہ نے ذکر کیا اور ان کو دعوت دینے غور و فکر کرنے کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، اللہ نے صرف ان 4 کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں کہ یہ چونکہ براہ راست اس وقت کے قریش عرب کو مخاطب کیا جا رہا تھا، براہ راست مکہ کے کفار تھے، مدینہ کے کفار یہود و نصارہ تھے، مکہ کے کفار جو قریش مشرکین مکہ تھے، ان کو براہ راست خطاب کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ ان کے نزدیک ترین جن میں ہر چیز میں انوالو ہونا یا ہر ٹائم جن سے واسطہ پڑتا ہے، جن کو جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو چونکہ آپ کو بار بار نظر آتی ہے، تو اسی وجہ سے صرف ان چیزوں کو مختص کیا گیا۔ اور یہ ان کی 4 نشانیاں ان کے قریب تر تھیں کہ ایک تو عرب مکہ میں مدینہ میں ایک تو وہ پہاڑوں کا بھی وہ کرتے تھے، نظارہ کرتے تھے مکہ میں، ایک تو پہاڑ تھے ان کا ذکر کیا، اور دوسرا اونٹ جو ان کی محبوب ترین سواری تھی اس کا ذکر کیا، آسمان جس کو ہر وقت وہ دیکھتے تھے اس کا ذکر کیا، زمین ہر ٹائم جس پر وہ چلتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ ہر ٹائم آپ کے سامنے آپ کے جس سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس وجہ سے صرف ان 4 کو ذکر کیا جو ان کے بالکل قریب تر تھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو قدرت کا عجیب و غریب نمونہ جو ہے نا، سب سے پہلے اس کو بیان کیا افلا ینظرون الی الابل، اونٹ کو ذکر کیا کہ تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب ایک نعمت بھی ہے، مخلوق بھی ہے، اور اس میں رب کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اور بالکل رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تتمہ بھی ہے۔ ایک اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک تو اتنا بڑا جانور، قد میں اونچا لمبا، اور پھر اس کی خلقت بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ اپنی ڈیل و ڈول کی وجہ سے، اپنے جسم کے بڑے ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا جانور ہے۔ ویسے تو کیونکہ ہاتھی وہاں نہیں تھا تو اس لیے یہاں پر اونٹ کو ذکر کیا تھا، اور دوسرا اتنا بڑے جسم ہونے کے باوجود آپ اس پر آسانی سے سوار ہو جاتے ہیں۔ کیسے کہ اللہ نے اس کی ٹانگ میں 2 جوڑ پیدا کر دیے، گھٹنے پیدا کر دیے، گویا کہ اس کی ٹانگوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور پھر آپ اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا جانور ہونے کے ساتھ ساتھ کہ وہ سوار بھی آپ اس پہ آسانی سے ہو سکتے ہیں، اور گھر کا سارا سامان بھی آپ اس پر لا سکتے ہیں، وزن طاقتور بھی ہے۔
کہ آپ اس پر سارا سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا بھی سکتے ہیں۔ اور چونکہ عرب میں وہاں پر صحرا بھی تھے تو اس سے کوئی راستوں کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ راستہ ہموار ہے یا کیسا ہے، ریت ہے یا پتھریلا علاقہ ہے، کون سا، کوئی اسے پرواہ ہی نہیں، بس وہ جا رہا ہے چل سو۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اس پر وزن اتنا لاد دیں کہ اس زمانے میں جو کہ آج کل ٹرک ٹرالی جو ہیں ان کے مد مقابل کا وہ ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں اب تو چونکہ کم نظر آتا ہے ہم شہروں کے اندر، کبھی کبھار آپ کو دیکھنا ملتا بھی ہوگا کہ جو یہ ہے نا ٹال والے لکڑ والے، جہاں پر لکڑیاں فروخت ہوتی ہیں، بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے لکڑ ہوتے ہیں، وہ اونٹوں کے ٹریلے اس کے ریڑی پر لاد کے اونٹ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، فل وزنی بھرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اتنا ٹنوں کا وزن وہ اس کو آرام سے کھینچ لیتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اتنا شریف بھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہونا، اس کی مہار کو پکڑ لو، اس پیچھے لینوں کے لین لگا دو تو وہ اس بچے کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں، اتنا شریف بھی ہے۔ اور پھر کھانے پانے کے کوئی نخرے والا جانور بھی نہیں ہے کہ چاہے سوکھا بھوکا جیسا بھی ہے آپ اس کو کھلا دو، ہر چیز کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرہیزی کھانا اس کے لیے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کی بھی اسے پرواہ نہیں، 7-8 دن تک اسے پانی نہ ملی تو اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے قدرتی طور پر اس کے اندر ایک ایسی ٹینکی سی فٹ کر دی کہ 7-8 دنوں کا پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، تو یہ ظاہری بات ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے فائد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا گوشت بھی حلال کر دیا اللہ نے، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہو۔ اور اس کا گوشت صرف یہ نہیں کہ ایک گھرانے کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ اس کا گوشت تو پورے محلے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جانور کو اس کے تخلیق کی ہے، اور پھر مزے کے بعد نہ اسے گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، اور کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس اپنے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اونٹ کا ذکر کیا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور بڑی برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال اس لیے اونٹ کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا السماء، آسمان کا ذکر کیا، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کیا۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ نے یہاں پر اپنی دوسری نشانی، دوسری قدرت جو بیان کی نشانی، وہ آسمان کا ذکر کیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی بلندی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ آپ نے یہ تو دنیا میں آج کل سنا ہوگا کہ چاند تک لوگ پہنچ چکے ہیں، کبھی آپ نے یہ سنا کہ آسمان تک لوگ پہنچ چکے ہیں؟ آسمان تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا اونچا آسمان ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا اونچا ہونے کے باوجود اور اتنا پرانا ہونے کے باوجود کتنے ہزاروں سال گزر گئے، کب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، آج تک آپ نے اس کے اندر کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ آج تک آپ نے دیکھا کہ یہ میلا ہو چکا ہے؟ آج تک آپ نے اسے دیکھا ہے کہ کہیں سے ٹوٹ گیا؟ نہیں، بالکل ویسے کہ ویسے کھڑے۔ ہاں، جب قیامت کا وقت آئے گا، جب رب کا حکم ہوگا، پھر تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو سورۃ النبأ میں کیا ہے؟ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ جب فکانت ابوابا، کہ وہ دروازے ہو جائیں گے، آسمان کو جب حکم ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس میں دروازے بن جائیں گے۔ تو آج اتنا صحیح مضبوط اور سارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس نے اپنے اندر اپنی چھت تلے امیر غریب، بادشاہ فقیر، ہر ایک کو اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، ہر ایک کو اس نے چھت اپنی میسر کی ہوئی۔ تو یہ بھی ہے، تو مطلب ایک ہی حالت پر ہے۔ اور مزے کی بات تو پھر یہ بھی ہے، کتنی رب کی بڑی قدرت ہے کہ اسی آسمان پر نا اللہ نے چاند کا بھی بندوبست کر دیا، سورج کا بھی بندوبست کر دیا، ستاروں کا بھی بندوبست کر دیا،
کہ دیکھیں اگر یہ آسمان پر چاند سورج ستارے نہ ہوتے تو دنیا میں ظلمت اور تاریکی ہی تاریکی ہوتی۔ آج کل تو آپ یہاں پر شہروں میں رہتے ہیں نا، چونکہ ہر بجلی عام ہو چکی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا گاؤں میں کبھی آپ گئے ہوں تو گاؤں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، جہاں ایسے گاؤں میں جس گاؤں میں لائٹ نہ ہو، بجلی نہ ہو، تو وہاں پر کبھی آپ صحن میں سوئیں، لیٹے، دیکھیں اوپر آسمان کی طرف، کتنا پیارا آسمان آپ کو نظر آئے گا کہ چاند بھی ہوگا، ستارے بھی ہوں گے، او خوبصورت آسمان نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو انسان کی راحت و سکون، چین کے لیے، روشنی کے لیے، جیسا کہ ہم کمروں میں چھوٹا سا بلب جلا لیتے ہیں، زیرو والا بلب جسے ہم کہتے ہیں کم روشنی والا، تو اللہ نے تو یہ قدرتی طور پر ہمارے لیے، ہمارے فطرت کے مطابق پہلے سے کر دیا تھا۔ تو دیکھیں بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے آسمان، تو اس لیے اس کو ذکر کیا، نشانی کو۔ اور پھر آگے ذکر کیا اس کو جبال، پہاڑوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ زمین، یہ قدرت کی تیسری نشانی بیان کر رہے ہیں اللہ۔ یہ قدرت کی بھی بڑی عجیب و غریب نشانی ہے پہاڑ، کہ زمین کا ایک حصہ ہونے کے باوجود اتنا سخت ہے، اتنا سخت کہ اس کو توڑنے پر آج کل کی ہیوی مشینریاں بھی لگا دینا تو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ایک جگہ ہمارا کافی گزرنا ہوتا ہے، ایک پہاڑی علاقہ سا ہے، وہاں پہ ہم نے جب سے دیکھنا، ہمارا سفر اس علاقے میں شروع ہوا، ہم نے جب سے چھوٹے ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کیا کہ اس پہاڑ پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، پتھروں کو تراش رہی ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا وہ مشینیں ویسے کی ویسے لگی ہوئی ہیں، تراش رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ پہاڑ ایسا ہے کہ وہ اس علاقے سے ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور پھر اتنا سخت ہے، اتنا سخت پتھر ہے، اتنے سخت جان کے، اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کہ آپ اگر اس دنیا میں نظارہ کریں تو آپ کو کئی قسم کے پہاڑ ملیں گے، مٹی کے پہاڑ ملیں گے، آپ کو سخت پتھر والے بھی پہاڑ ملیں گے، نرم پتھر والے بھی پہاڑ ملیں گے، اور بلیک کلر میں بھی، جس سے وحشت نظر آتی ہے، جس سے خوف آتا ہے، ایسے پہاڑ بھی ملیں گے، اور آپ کو ایسے ہرے بھرے پہاڑ بھی ملیں گے جن کو دیکھنے سے سرور بھی آتا ہے۔ تو اللہ نے ہر قسم کے پہاڑ اس دنیا میں پیدا کر دیے، بنا دیے، گاڑ دیے۔ تو کتنی بڑی رب کی قدرت ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا سخت پتھر ہونے کے باوجود انہی پتھروں سے اللہ نے پانی کا بھی بندوبست کر دیا، انہی پتھروں سے پانی بھی نکلتا ہے، چشمے ابلتے۔ تو کیا کتنی بڑی رب کی قدرت ہے، اس لیے فرمایا الجبال کا ذکر کیا۔ آگے ذکر کیا کہ الارض وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ کیسے زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بچھا دیا۔ اب زمین دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ سائنسدانوں کی باتیں آپ نے سنی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا کہ زمین گول ہے۔ تو پھر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ زمین جب گول ہے تو یہاں ہمیں تو نظر آتی ہے کہ ایک سٹیٹ ہے، بالکل سیدھی ہے، کہ ہم نے تو یہ زمین کے اندر دیکھا کہ بڑے بڑے مکانات، محلات ایسے بنے ہوئے ہموار زمین سے۔ کیا ہے؟ یہی چیز تو رب کی قدرت ہے نا، کہ زمین گول ہونے کے باوجود آپ کو ایک بڑے وسیع و عریض میدان بالکل کشادہ اور ہموار نظر آتے ہیں۔ یہی تو رب کی قدرت ہے، اور یہی تو رب کی قدرت ہے کہ اسی زمین پہ آپ مکانات وغیرہ بناتے ہیں جو ہلتی نہیں ہیں، ایک ہی جگہ کے بڑے کھڑے رہتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت ہے، اور جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان آباد ہیں اور بڑے بڑے شہر آباد ہیں، تو یہ رب کی قدرت ہے، اور یہ رب کی قدرت کی نشانی ہے زمین۔ تو اس لیے ان چاروں کا ذکر کیا۔ پھر جب ان چاروں کو ذکر کر دیا
تو پھر آگے فرمایا فذکر انما انت مذکر۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان کر دیں جو عقل مند آدمی کو نصیحت کے لیے کافی۔ اگر کوئی عقل مند ہے نا جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے سنتا ہے تو اس کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی یہی کافی ہے۔ جب یہ کافی ہے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ بس آپ پھر نصیحت کیجیے، کیونکہ ہم نے آپ کو صرف نصیحت کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ نصیحت کریں گے جو عقل مند ہوگا وہ مان لے گا، اور جو ہٹ درمی کرے گا آپ سے اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور لست علیہم بمسیطر، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ ان پر نگران ہیں کہ بھئی آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ہاں بھئی یہ ایمان کیوں نہیں لایا، اور اس نے غلط کام کیوں کیا، اس نے برائی کا کام کیوں کیا۔ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اب جو نصیحت قبول کر لے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نصیحت قبول نہیں کر لے گا تو وہ اس کو عذاب ہوگا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ اور ہم نے ان کو عذاب دینے اور ہم ان کو عذاب دینے پر قادر ہیں، کیونکہ ان سب نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے ان سے حساب لینا ہے۔ تو اس لیے جب یہ ساری باتیں ہیں تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ فذکر، نصیحت کا۔ اور آگے سننے والوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، ایمان لانا۔ تو جو ہر درمی اختیار کرے گا تو پھر آپ سے کسی کی بھی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور وہ اپنے عذاب کا خود ذمہ دار ہوگا جو اس کو دیا جائے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ حسان اکیڈمی کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔